أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان کی قدر و قیمت اس وقت ہے جب یہ اپنی زندگی کی حفاظت کر لے، اور بہت خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے منقطع ہونے کے بعد بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا سلسلہ ثواب کا، نیک اعمال کا، نیک درجات کا اس کو ملتا رہے. خود انسان جب دنیا سے جاتا ہے، حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اس لیے کہ خود اب وہ کوئی عمل اس دنیا میں کر نہیں سکتا، تو جو اس کے اعمال کا رجسٹر تھا وہ تو بند کر دیا جاتا ہے. اب وہ اپنے اعمال کا صلہ لینے کے لیے منتقل ہو گیا، عالم برزخ میں چلا گیا. لیکن فرمایا بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نیک اعمال پہنچتے ہیں. اور اس میں سے آپ علیہ السلام نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو له. یا تو یہ دنیا سے جانے والا اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا. صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عمل پیچھے چھوڑ کر آیا جس سے ایک عرصے تک لوگ اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کے آنے سے اس پہ اثر نہیں پڑا. جیسے مثال کے طور پہ اس نے کسی کو قرآن کریم کا ایک نسخہ اپنی طرف سے ہدیہ کیا، یا اس نے مسجد میں
پانی کی سبیل لگائی، پانی کی مشین لگائی، یا اس نے کسی طالب علم کو تیار کیا، اس کی طالب علمی میں اپنا حصہ ڈال دیا، اور وہ طالب علم اس شخص کی خدمت کی وجہ سے عالم بن گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عالم جب بنا تو وہ عالم جتنا کام کر رہا ہے اس شخص کا صدقہ جاریہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا کھاتا، اس کا رجسٹر، اس کے نیک اعمال کی انٹری بند نہیں ہوئی، یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا کہ یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرتی، نیک اولاد، ولد صالح فرمایا، جو اس کے حق میں دعا بھی کرتی ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے حق کو پہچاننا یہ نیک اولاد کا کام ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اولاد نالائق نکمی ہو تو وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھتی، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی اولاد کو دین ضرور سکھاؤ، دین سکھانے سے یہ ہوگا کہ وہ والدین کے مقام کو بھی پہچان لیں گے، ورنہ اولاد کیا کرے گی؟ تدفین کے بعد 2-3 دن، تیسرے دن رسمی قرآن خوانی، سویم، بریانی، قورمہ، اور پھر ختم، وما علینا الا البلاغ، اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ہاں منگل کے دن مسائل کی مجلس ہوتی ہے نا، منگل کے دن عشاء کے بعد، تو مسائل کی مجلس ہوتی ہے، اس میں ترتیب کے ساتھ مسائل چلتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کتاب الجنائز شروع ہوا کہ میت کے احکامات اور اس سے متعلق مسائل میں، تو اس میں ایک باب ہے کہ میت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد وقتاً فوقتاً اس کی قبر پہ جائے اور قبر پہ جا کر اس کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، یہ اس جانے والے کا ایک حق ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک روایت میں جمعرات کا دن ہے، ایک روایت میں جمعے کا دن ہے، کہ یہ سب سے افضل ہے کہ انسان اس دن جا کر کے ان کی قبر پہ ایصال ثواب کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو درس کے بعد ایک ساتھی آئے مجھ سے ملے، ساتھی بھی مقصد ہے کہ کوئی نوجوان نہیں بلکہ معمر تھے، کافی عمر والے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ امام صاحب یہ تو آج کے درس سے تو مجھے بڑی جو ہے میں ہل گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میرے والدین کے انتقال کو اتنے سال گزر گئے، اس وقت وہ بھی خود بڑی عمر کے تھے، کہ کتنے سال گزر گئے، انہوں نے ان کی تدفین کی، اس کے بعد میں کبھی پلٹ کر بھی نہیں گیا ہوں قبرستان تک، ان کی قبر پہ میں نہیں گیا ہوں۔ یہ ایک المیہ ہے دوستو کہ ہم اس حق کو آج نہیں سمجھتے۔ ایصال ثواب مرحومین کے لیے کرنا، یہ یاد رکھے دنیا سے جانے کے بعد یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے اور یہ ان سے تعلق کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے اور قبر میں تدفین کے بعد کو سمجھتے ہیں کہ حق ختم ہو گیا، حالانکہ حق جڑ گیا۔ بھائی جب تک وہ زندہ تھا وہ خود عمل کر رہا تھا، وہ خود نماز، تلاوت، تسبیحات، صدقات، نیک اعمال کر رہا تھا، اس وقت تھوڑی آپ کے ذمہ تھا اس کے لیے۔ آج جب وہ دنیا سے گیا، اس کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوئی، اس عالم میں کھل گئی، اب اس کی ذات سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر بالفرض ایک قبر والا، ایک میت اگر اللہ پاک سے یہ سوال کر لے کہ اللہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اپنی قبر میں نماز پڑھوں،
مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی قبر میں تلاوت کروں یا تسبیحات پڑھوں، اور اللہ پاک اس صاحب قبر کو اجازت دے بھی دے، اور وہ قیامت کے قائم ہونے تک اپنی قبر میں نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، تو کر لے گا، لیکن اس کا اجر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہ صاحب میت اب اس قبر میں اپنے عمل سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں زندگی کتنی قیمتی ہے، اس دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے دوستو، کہ یہاں کی ایک چھوٹی سی معمولی سی ذرہ برابر کی نیکی بہت قیمتی ہے، اور کتنی کارآمد بن سکتی ہے یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جس دن اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہوا، اب قبر میں چاہے وہ کتنے قرآن پڑھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی تسبیحات کر لے، کتنی دعائیں کر لے، وہ اس قبر والے کو اب فائدہ نہیں پہنچا سکتی دوست۔ اسی لیے اب حق پیچھے رہنے والوں پر ہوتا ہے کہ وہ ان کو کیا فائدہ پہنچائے، ایصال ثواب کا فائدہ پہنچائے۔ اور آج اس سے بہت بڑی غفلت ہے دوستو، بہت بڑی غفلت ہے، اس لیے کہ ہم رسمیات سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، رسمی چیزیں۔ اب ہر آدمی اس کو بھی ایک ترتیب میں لے کے کرتا ہے کہ چلو بھائی ویسے ہی خاندان والے آتے ہیں تو بھائی طے کر دیا کہ بھائی تیسرے دن، اور اب تو ساتھی کہتے ہیں اتوار کا دن ہوتا ہے کراچی میں، جو اتوار قریب میں آئے گا نا وہ آلریڈی خود بخود سویم بن جائے گا۔ چلو بھائی اتوار کے دن جمع ہو جائیں گے، قرآن خوانی کریں گے، سب آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا، پھر کھانا ہو جائے گا، پھر رخصت ہو جائیں گے، پھر کچھ عطا پتہ نہیں، ختم، پھر اگلے کسی موقع پر ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ رسمی چیز ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس بحث میں یہ تو بڑے حضرات سے پوچھنا چاہیے کہ آیا کسی دن کو متعین کر کے اس میں قرآن خوانی کرنا، اس کی ترتیب بنانا ٹھیک ہے، نفس قرآن خوانی منع نہیں ہے، لوگ جمع ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ سب بیٹھے ہیں، اور اب اگر آپ سے بعد میں کہا جائے کہ بھئی سب ایک ایک پارہ اٹھا لیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تو پہلے سے آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ہم آ کے یہاں قرآن خوانی کریں گے؟ نہیں تھا نا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر میت کے گھر میں لوگ جمع ہیں تو وہ تو تعزیت کے لیے آئے تھے، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ بھئی تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیتے ہیں سب بیٹھ کر، اور سب پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن باقاعدہ تداعی کر کے کہ فون کیا، ہاں بھئی حاجی صاحب اتوار کو پہنچ جائیے گا، ہاں بھئی فلاں صاحب اتوار کو پہنچ جائیے گا، یہ تداعی کہلاتی ہے۔ اور جو چیز ضروریات دین میں سے نہیں ہے اس کی تداعی کرنا، یہ شریعت اس کے جواز کی قائل نہیں ہے دوستو، یہ تو ایک الگ شرعی مسئلہ ہے۔ مجھے جو بات آج کی مجلس میں آپ حضرات سے، طلبہ عزیز سے عرض کرنی ہے، وہ ہماری وہ کوتاہی اور غفلت ہے جو ہم اپنے دنیا سے جانے والوں سے اپنے ایک تعلق کو آج آہستہ 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 بھلا رہے ہیں دوستو۔ وہ ایصال ثواب کا ایک حق ہے، اور یہ ہمارے اور ان کے تعلق کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان چاہتا ہے اور ہر مسلمان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کیا کرے، روزانہ درود شریف پڑھے، ہے نا، 100 مرتبہ کہتے ہیں صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام پڑھے۔ کئی دفعہ ہماری مجلسوں میں بات ہوئی ہے کہ کم سے کم ہمیں روزانہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے؟ 300 مرتبہ، ہے نا۔ یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہدیہ ثواب ہم کرتے ہیں کس ہستی کے لیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ درود شریف عبادت ہی اسی لیے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آپ کے لیے یہ ہدیہ ثواب ہے، اور ایک مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایسا کرنے سے، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے۔ تو اب آپ بتائیں، یہ آپ کا درود شریف جو آپ نے پڑھا، فرشتوں نے وصول کیا، اور فرشتے مقرر ہے
صبح بھی شام بھی وہ آپ کا درود شریف یہاں سے لے کر وہ مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے قبر مبارک پہ جا کر آپ کو آپ کے امتی کا درود و سلام پیش کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ درود شریف پڑھنا یہ عبادت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور یہ آپ کو ایک ہدیہ ثواب ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی امتی کا اپنے پیغمبر سے رابطے اور تعلق کا ذریعہ درود شریف ہے۔ یہ روزانہ کا درود شریف ایک دلیل ہے اس بات پر کہ دنیا سے جانے والے کا دنیا میں رہنے والے سے تعلق کا ایک ذریعہ اللہ پاک نے رکھا ہے، اور وہ ایصال ثواب ہے دوستو، ایصال ثواب جو قرآن سے احادیث سے ثابت ہے۔ اس کو ترتیب پہ کرنا، ادا کرنا، یہ مرحومین کا ایک حق ہوا کرتا ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ روز کی بنیاد پر ایصال ثواب کا معمول رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے حدیث کے شیخ تھے، جامعہ کے طویل محتمم جو سب سے زیادہ رہے، وہ ہمیشہ اپنے طلباء سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا ایک معمول بنایا ہوا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اب میری بات سنیے گا دوستو غور سے۔ حضرت کا طریقہ الگ انداز کا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ جس دن میرے شیخ یعنی حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس دن سے میں نے اپنا معمول قائم کیا کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے شیخ کے لیے ایصال ثواب کرتا تھا، ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد۔ تو بھئی دن میں کتنی فرض نمازیں؟ 5، تو 5 سورہ فاتحہ اپنے شیخ کو بھیج دی۔ پر میں پھر میرے والد کا انتقال ہوا تو وہ سورہ فاتحہ ایک سے کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ پھر والدہ کا انتقال ہوا تو وہ 3 ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میرے ایک الگ دوسرے استاذ کا انتقال ہوا، 4 ہو گئی۔ پھر اس طرح حضرت نے ترتیب سے سب کے نام لیے، وہ لیتے تھے، اس طرح ہوتے۔ تو کہا کہ وہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور ادھر ایک ایک فاتحہ کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ زندگی میں سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، بیمار ہوں، تندرست ہوں، مصروف ہوں۔ فرمایا حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے ایصال ثواب کے اس معمول کو ترک نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں اس سے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنے ان بڑوں کے، اساتذہ کے، محسنین کے، مربیین کے، معلمین کے، والدین کے حق کو پہچانا ہوا تھا کہ بھئی ان کا تو حق تھا مجھ پہ بہت بڑا، انہوں نے مجھے بنایا، انہوں نے مجھے پڑھایا، انہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں جو کچھ ہوں ان کی برکت سے ہوں۔ دنیا میں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں خود بناؤں اپنی محنت سے۔ ہر ایک کے پیچھے اس کے والدین ہیں، ہر ایک کے پیچھے اس کے اساتذہ ہیں، اس کے بڑے ہیں۔ آج اگر یہ والدین کی محنتیں اور قربانیاں نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہم کہاں سر مار رہے ہوتے۔ آج اگر اساتذہ کی محنتیں نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہم کس گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہوتے۔ تو حضرت فرماتے تھے یہ میرا معمول ہے، میں اس طرح کرتا ہوں۔ اور ہمارے تمام اکابر نے لکھا ہے کہ سب سے آسان ایصال ثواب یہ ہے، آسان ترین، کہ انسان ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اس لیے کہ 3 مرتبہ اخلاص ایک قرآن پاک کے برابر ہے نا، ثواب کے اعتبار سے، درجے میں نہیں۔ تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور پھر اس کو ایصال ثواب کر لے سب سے پہلے کن کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کو ایصال ثواب کر کے آپ کے وسیلے سے، چونکہ وہ ساری برکتیں جمع ہو جائیں گی، پھر آپ کے وسیلے سے پھر پوری امت کو کر لے
اور خصوصیت کے ساتھ ان کا نام لے لیں جو اس کے محسنین ہیں. جیسے کہے بھئی میرے والدین ہیں، میرے اساتذہ ہیں، میرے فلاں استاذ ہیں، جو چند حضرات ذہن میں ہوں ان کو خصوصیت کے ساتھ لیں، اور پھر اللہ سے کہے اللہ کل امت کو اس کا ثواب پہنچا دے. یہ اتنا آسان عمل ہے. تو اب کیا ہوگا؟ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ ایصال ثواب اگر بہت سارے افراد کو کیا جائے تو یہ تقسیم ہو جائے گا، یہ تقسیم ہوگا. لیکن جمہور علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ پاک ہر مرحوم کو جتنا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کا مکمل ثواب پہنچاتے، اس کو پورا ثواب پہنچاتے. اور پھر جتنا مجموعہ اس پڑھنے والے نے بھیجا ہوتا ہے، یہ اس سے بڑی بات عرض کر رہا ہوں ابھی، جتنا مجموعہ اس پڑھنے والے نے بھیجا اور جتنے لوگوں کو بھیجا تو ان کے ساتھ ایک اچھائی کی نا، تو اللہ پاک ان تمام کے اجر کے برابر ثواب اس کو پھر پہنچا دیتے. بات سمجھ گئی؟ اور اس کی مثال لکھی علماء نے کہ ایک بندے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 100 افراد کو ایصال ثواب کی. پڑھی کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اور ایصال ثواب کتنے کو کی؟ 100 کو مل گئی. اس نے ایک مرتبہ پڑھی، یہ کل کتنی ہو گئی جی؟ 101 ہو گئی. 101 ہو گئی نا. اپنا پڑھا ہوا تو اپنے لیے رہا، محفوظ رہا، اس نے اپنی زبان سے پڑھا. پھر اس کو 100 افراد کو ایصال ثواب کر لیا. 100 میں سے ہر ایک کو ایک ایک فاتحہ کا ثواب الگ الگ پہنچے گا. حالانکہ پڑھی ایک مرتبہ ہے لیکن ہر ایک کو ایک ایک فاتحہ کا ثواب پہنچا. اور اس پڑھنے والے کو کتنا ثواب ہوگا؟ 101 کے برابر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے پڑھا اور بس ختم، اس کی محنت ضائع ہو گئی. نہیں، انسان جب کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اللہ پاک اس پورے اجر کو لے کر اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. ایصال ثواب بہت بڑا عمل ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہم جن اساتذہ سے پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، جن والدین کی ہمارے ساتھ محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، شفقتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کا بہت بڑا حق ہوتا ہے. اور اساتذہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں عام طور پہ طلباء جب سنتے ہیں بھئی اساتذہ تو ذہن صرف یہاں آتا ہے، جن سے قرآن پڑھا، جن سے کتابیں پڑھی. یہ جو ہم نے اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی، کیا وہ اساتذہ نہیں تھے؟ ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے بنانے اور ہمارے بننے کے اندر. وہ اگر ہمیں بولنا نہ سکھاتے، قلم پکڑنا نہ سکھاتے، لکھنا نہ سکھاتے، آداب نہ سکھاتے تو تب بھی ہم غلط ہوتے. وہ بھی اساتذہ ہیں، ان کا بھی بہت بڑا حق ہوتا ہے. اسی لیے انسان سب کو یاد رکھے، سب کے حق میں ایصال ثواب کریں اور یہ آسان طریقہ اختیار کر لیں. اور آخر میں ایک عمل آپ سے نقل کر رہا ہوں جو شیخ العرب والعجم حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور میں نے یہ عمل 2 کتابوں میں پڑھا حضرت کا. وجہ سمجھ نہیں آئی، ابھی تک بھی نہیں آئی، اگرچہ میں نے بعض علماء سے پوچھا بھی حضرات سے تو، لیکن یقیناً چونکہ حضرت تو بہت بڑی ہستی تھی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر اس کو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ثواب، پھر آپ کے وسیلے سے میں پھر اپنے اساتذہ، والدین اور پھر کل امت کو اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں. فرمائے کہ یہ ہمارے معمولات کے اندر شامل ہے. الحمدللہ ہم جیسے ناکارہ کمزور لوگوں نے بھی اس معمول کو کسی نہ کسی درجے میں شروع کیا، کرتے ہیں اکثر، خاص طور پہ جب قبرستان جاتے ہیں. یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوجود اپنی کمزوریوں کے یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا کرنے والے کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے. آپ خود اس کا فائدہ محسوس کریں گے. آپ نے اس ترتیب پہ ایصال ثواب کیا نا اپنے مرحومین کو،
آپ کو اپنے اندر ایک روحانی طاقت محسوس ہوگی. اب 12 کی علت کیا ہے کہ 12 میں کیا خاص علت ہے؟ میں نے ایک بڑے عالم سے یہ بات پوچھی. میں نے کہا حضرت مدنی کے معمولات میں لکھا ہے. تو انہوں نے تو یہ توجیہ کی کہ بھئی چونکہ 3 مرتبہ اخلاص وہ ایک قرآن کے برابر ہے تو 12 مرتبہ میں کتنے ہو جائیں گے؟ تو وہ گویا کہ روزانہ 4 مرتبہ قرآن کو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو بہرحال بڑے عالم تھے, ان کا بھی جواب بالکل مناسب ہے, لیکن بظاہر ہم جیسے ناقص طالب علم کو سمجھ نہیں آیا تو پھر تو 15 مرتبہ انسان پڑھ لے تو 5 مرتبہ قرآن ہو جائے گا. ان بڑے حضرات نے جتنے معمولات ذکر کیے اس میں کوئی علتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ انتہائی درجے کے بنے ہوئے مقربین لوگ تھے. تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے اور اپنے طلبہ عزیز سے خاص طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کہ ایک تو ایصال ثواب کو مرحومین کے لیے کرنا اپنی عادت اور مزاج بنائیں. اب چاہے ہر نماز کے بعد کریں یا دن میں ایک وقت طے کر لیں. اگر ہر نماز کے بعد کریں تو اس کا آسان طریقہ جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ اخلاص. اور اگر دن میں 1 مرتبہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہے وہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں, پھر بات ختم کرتے ہیں. اگر روزانہ 1 مرتبہ آپ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں آپ سے ابھی عرض کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, 2 مرتبہ سورہ تکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ سورت ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ 2 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنا یہ پورے قرآن کے برابر ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھیں 1 مرتبہ, 2 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھیں, پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, ٹھیک ہے. پھر 1 دفعہ سورہ فلق, 1 دفعہ سورہ ناس. ہو گیا. سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا؟ 2 مرتبہ سورہ تکاثر, پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص, پھر 1 مرتبہ سورہ فلق, پھر 1 مرتبہ سورہ ناس. اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں, اور پھر اس کو پڑھ کر یہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں. اسی انداز میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, پھر آپ کے والدین اساتذہ کو, پھر کل امت کو ایصال کریں. آپ یقین کریں, آپ اس کی پابندی شروع کریں ایصال ثواب کو کرنے کی. آپ کے علم میں, آپ کے رزق میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی ایمانی زندگی میں آپ کو خود ایک ترقی اور طاقت محسوس ہوگی. یہ اتنا مضبوط عمل ہے. تو کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔
3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ اکرام والدین دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ان تمام حضرات کو ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام کو اپنی شان کے مطابق پورا اجر نصیب فرمائے. اب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر قلبی کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر دیں, دلوں کو یکسو کر لیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ وارد ہو رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. میری صبح ابتدا ہو تیری حمد کرتے کرتے میری شام انتہا ہو تیری حمد کرتے کرتے میری صبح ابتدا ہو اللہ تیری حمد کرتے کرتے میری شام انتہا ہو اللہ تیری حمد کرتے کرتے میں مریض ناتوا ہوں تو طبیب کامراں ہے میں مریض ناتوا ہوں تو طبیب کامراں ہے میرے درد کی ہی دوا ہو میرے درد کی ہی دوا ہو اللہ تیری حمد کرتے کرتے میرے درد کی ہی دوا ہو
اللہ تیری حمد کرتے کرتے میری صبح ابتدا ہو، تیری حمد کرتے کرتے میری شام انتہا ہو، تیری حمد کرتے کرتے تو سبھی کا رازداں ہے، میرے راز راز رکھنا، تو سبھی کا رازداں ہے، میرے راز راز رکھنا، میری رد نہ التجا ہو، میری رد نہ التجا ہو، اللہ تیری حمد کرتے کرتے میری رد نہ التجا ہو، تیری حمد کرتے کرتے میری صبح ابتدا ہو، تیری حمد کرتے کرتے میری شام انتہا ہو، تیری حمد کرتے کرتے حسرت لیے ہوں پھرتا تیرے در کی حاضری میں، حسرت لیے ہوں پھرتا تیرے در کی حاضری میں، میرے تن سے روح جدا ہو، میرے تن سے روح جدا ہو، اللہ تیری حمد کرتے کرتے میرے تن سے روح جدا ہو، تیری حمد کرتے کرتے میری صبح ابتدا ہو، اللہ تیری حمد کرتے کرتے میری شام انتہا ہو، تیری حمد کرتے کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ کل امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری حالتوں پہ خصوصی رحم اور کرم فرما دے، اپنے قرب اور معرفت کی دولت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی جتنے طلبہ محبت سے تشریف لائے ابھی تک بیٹھے سب کے آنے کو قبول فرما دے، ساری زندگی یا اللہ ہمیں دین سے جڑ کر آپ کے پاکیزہ ذکر سے جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان طلبہ عزیز کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کو عالم بعمل بنا کر پوری دنیا کے ہدایت کے لیے یا اللہ قبول فرما دے، تمام فتنوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے یا اللہ ان کو تمام علماء طلبہ کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی ہیں جتنے طلبہ ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ آپ کی رحمت اور برکت کے بخشش کے امیدوار ہیں، ہماری ان خواہشات کو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ قبول فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے، ان تمام مجالس کو، ان سلسلوں کو، ان محنتوں کو، ان شعبوں کو یا اللہ ان کے حق میں، والدین کے حق میں، تمام اساتذہ اور پوری امت کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔